الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له لا ولد له ولا والد له ولا كفو له ولا عشيرة له لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشارك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وصفينا ومولانا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وقائدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وجلاء أعيننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ چاند جو روشن ہوا طیبہ کے افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ
ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، مضمون اور عنوان آپ کے سامنے یہ چل رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے، ادب کرتے۔ گزشتہ کئی مجالس میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر بال کٹوائے ہیں، احرام کھولا آپ نے، عمرے کا احرام، حج کا احرام، احرام کھولتے وقت بالوں پر اس طرح پھرانا پڑتا ہے، بال کٹوانے پڑتے ہیں۔ ویسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمومی عادت مبارک اس طرح پھروانے کی نہیں تھی، آپ ہمیشہ سر پر بال مبارک رکھتے تھے، کیونکہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ صحابہ کرام نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو محفوظ نہ کی ہو، ایک ایک چیز کو یاد کیا، سمجھا، محفوظ کیا، امت کو بتایا۔ حضور کے بال کیسے تھے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بالوں کو کنگھا کرتے تھے تو کیسے کنگھا کرتے تھے؟ تیل لگاتے تھے تو کیسے لگاتے تھے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بال جب چھوٹے کرواتے، کیونکہ بال جب زیادہ بڑھ جاتے تو آپ ان کو کٹوا بھی لیتے، چھوٹے کروا لیتے، تو وہ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق احادیث میں 3 لفظ آئے ہیں۔ ایک لفظ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بال وفرہ تھے، وفرہ، واو فے رے اور آگے ہا، وفرہ۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک لما تھے، لما، لام میم۔ یہ عربی الفاظ ہے، میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ اور
مزید اور احادیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جمہ تھے، وفرا، لما، جمہ، جمہ جیم میم اور آگے ہا۔ جمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، یہ ان بالوں کو کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑے ہو کر کندھوں کو ٹکراتے تھے، آپ کی لمبی زلفیں پٹے رکھتے تھے اور یہ کندھوں تک آپ کے بال لٹک آتے تھے، تو یہ یہاں تک جب بال آ جاتے کندھوں تک، اس سے نیچے حضور نے زیادہ بال نہیں لٹکائے، اس سے زیادہ لمبے نہیں کیے، بلکہ منع فرمایا مردوں کو اس سے زیادہ بالوں کو لمبے لٹکانا یہ درست نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے بال لمبے لمبے تھے، جیسے کندھوں سے بھی نیچے جا رہے ہیں، جیسے آپ بھی دیکھتے ہوں گے یہ کئی شوقیہ طور پر لوگ بال رکھتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لڑکے بال رکھتے ہیں عورتوں کی طرح، پھر وہ چٹیاں بھی بناتے ہیں۔ ہمارے ادھر بازار میں ایک آدمی ہے، نمازی پکا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کیا نحوست اس کو ملی ہوئی ہے کہ بال اس نے پیچھے سے ایسے جوڑا بناتا ہے، چٹیاں بناتا ہے، جیسے اور جنہیں زنانیاں دی گوت ہوندی ہے۔ اب ایک دفعہ وہ پہلی صف میں ہی، وہ ہماری بازار کی مسجد میں نماز کے لیے میں مصلی پر آیا تو وہ بالکل پہلی صف میں ہی کھڑا تھا، ہے بھی ننگے سر۔ تو میں نے پھر ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا ان کے لیے دوپٹے کا انتظام کرو، بالکل عورتوں کی طرح بال پیچھے اس نے گوت بنائی ہوئی ہے، چوٹیاں بنائی ہوئی ہے، تو میں نے کہا بھائی ان کے لیے دوپٹے کا انتظام کرو۔ بھائی اس سے وہ ایسا شرمندہ ہوا، اب وہ مجھ سے دور دور ہو کے نماز پڑھتا، ادھر وہ مسجد میں پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا، میرے قریب نہیں آتا۔ اپنی عادت سے ہی نہیں کرتے لوگ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح حالت بنائے، عورتوں جیسی شکل، عورتوں جیسے بال بنائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردانہ حیت اور مردانہ طریقہ اختیار کرے۔ جس کو اللہ نے مرد بنایا مرد بن کر رہے، زنانہ نہ بنے، اور جس کو اللہ جل جلالہ نے عورت بنایا وہ عورت ہی بن کر رہے، وہ مرد نہ بنے مردوں کی طرح۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کو مردوں والی جوتا پہننا حرام ہے۔ آپ جانتے ہیں مردوں کا جوتا اور ہوتا ہے، عورتوں کا اور ہوتا ہے۔ جب اللہ جل جلالہ نے تجھے عورت بنایا ہے، مردوں والا جوتا پہننا بھی حرام ہے۔ تو یہ بھی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بال بھی ان کے لمبے لمبے پیچھے کمر پر لٹکتے، اور لنگی باندھی ہوئی جو نیچے چادر، وہ بھی ٹخنوں سے نیچے۔ وڈیرا آدمی تھا، چودھری آدمی تھا، جیسے چودھریوں کی چال ہوتی ہے اس طرح لنگی بھی نیچے جا رہی اور بال بھی نیچے لٹک رہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الرجل اسید، اس کا نام اسید ہے، اسید بڑا اچھا آدمی ہے، تعریف کیا آپ نے، نعم الرجل بڑا اچھا آدمی ہے، ایمان والا، محبت کرنے والا اور اچھا مسلمان، لولا طول جمته وسبال ازارہ، دو باتیں اچھی نہیں ہیں، بندہ بڑا چنگا ہے، آدمی بڑا اچھا ہے، اچھائیاں تھوڑی تو نہیں ہیں، نمازیں پڑھنا، تہجدیں پڑھنا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سننا، حضور کا خطبہ سننا، آپ کا دیدار کرنا، آپ کے ساتھ جہاد کرنا تھوڑی نیکیاں تو نہیں ہے۔ صحابہ کا تو لفظ ہی ایسے ہے، فرمایا بہت اچھا آدمی ہے، لولا طول جمتی ہی، بال اتنے لمبے اچھے نہیں، وسبال ازاری ہی، ازار بھی ٹخنوں سے نیچے اچھا نہیں۔ یہ دو باتیں صحیح نہیں ہیں، باقی بندہ بڑا اچھا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جب اس کو پہنچی، اس نے فوراً جا کر اپنے بال یہاں تک کاٹ دیے، گردن تک، باقی نیچے والے بال کاٹ دیے، اور حضور سے پوچھا اپنی لنگی ایسے اوپر، حضور کہاں رکھنی ہے؟ آپ نے فرمایا نصف ساق، یہ جو ساق ہے نا، یہ درمیان، اس کی یہاں رکھو۔ فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر یہاں نہیں رکھنی تھوڑی نیچے کر لیں، تھوڑی نیچے کر لو، اجازت ہے۔ اگر یہ بھی ذرا تمہیں مشکل لگتی تھوڑی اور نیچے کر لو۔ یہاں تک حضور نے فرمایا رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ ٹخنا یہاں تک، ٹخنے کی ہڈی جو ہے یہ ننگی ہو، اجازت ہے۔ اس نے کہا کہ بس آپ نے فرما دیا، ہمیشہ اس کی لنگی جو ہے، اس کی چادر ازار نصف ساق تک رہتی تھی، اس سے نیچے نہیں جاتی تھی۔ یہ صحابہ ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ اگر مولوی صاحب کو مسئلہ بتا دیں تو اگلے دن وہ متھے ہی نہیں لگنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، دور ہی رہنا ہے۔ اور یا پھر کئی اس سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آؤ مسئلہ اپنے کول رکھو، بس ہمارا شوق ہے، ہم نے اپنی لائف خود گزارنی ہے، آپ نو ٹچ می لائف، ہے نا، یہ بس میری لائف کے اندر آپ ٹانگ نہ اڑاؤ، وہ ہم نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے، آوارہ بننا ہے نا۔ حالانکہ مسلمان اس کو نہیں کہتے جو آوارہ ہو، مسلمان اس کو نہیں کہتے جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو پیغمبر پاک کا پکا غلام بن جائے۔ غلام اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا، جاگ بھی نہیں سکتا، غلام اس کو کہتے ہیں۔ غلام تو آقا کی مرضی کا تابع ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نبی پاک کا سچا غلام بنائے، قیامت کے دن حضور کے غلاموں میں کھڑا کر۔ تو نبی پاک کے بال کیا ہوتے تھے؟ جمہ، یہ کندھوں تک ٹکراتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو کٹوا لیتے تو پھر آپ کے بال وفرہ ہوتے تھے۔ وفرہ یہ کانوں کے درمیان والی جگہ، ادھر دیکھیں یہ، اور ادھر یہ کان کے یہ درمیان والی جگہ، اس کے برابر کر کے پیچھے سے کاٹ لیتے، سارے بال پیچھے کر کے ایسے پیچھے سے سیدھا بالوں کے درمیان والی جگہ پر برابر کر کے کاٹ دیتے، اس کو کہتے ہیں وفرہ۔ اور اس کے درمیان میں حضور کے بال جب کچھ دن بعد بڑے ہوتے تو آپ کے اکثر بال یہ ہوتے تھے، یہ کانوں کی لو کے برابر، یہاں تک آپ کے اکثر بال یہاں ہوتے تھے، کٹواتے تو یہاں ہوتے تھے، 2-4 دن کے بعد یہاں آ گئے، پھر بڑھتے رہتے تھے، جب کندھوں تک آ جاتے تھے تو پھر حضور کٹوا دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے تو ایک ایک بات ہمیں بتائی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت وہ بھی یاد کی، بتائی۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام حضور کی کتنی قدر کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، کتنی تعظیم کرتے تھے، کہ اگر آپ نے کسی موقع پر بال کٹوائے، بال نبی پاک کے نیچے نہیں گرنے دیے، محفوظ کر لیے، اور ایک دوسرے کو تقسیم کرتے تھے، ایک دوسرے سے مانگتے تھے، مجھے دے دو، مجھے دے دو، برکت کے لیے میں یہ بال اپنے گھر میں رکھتا ہوں۔ صحابہ نے وہ بال اپنے گھروں میں برکت کے لیے محفوظ رکھے۔ اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کٹوائے تو ناخن کاٹ کر ہم تو پھینک دیتے ہیں، صحابہ نے حضور کے ناخن کبھی نیچے نہیں گرنے دیے، بلکہ ناخنوں کو بھی پکڑ کر سنبھال لیتے تھے اور برکت کے لیے اپنے گھر میں محفوظ رکھتے تھے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے، آپ جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ نبی پاک کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرے، نیچے کسی برتن میں جمع کر لیتے تھے۔ کوئی ٹپ، کوئی پرات، کوئی تسلا دابڑا، کوئی چیز، کوئی برتن، اس میں حضور کا پانی محفوظ کرتے تھے کہ نیچے نہ گرے۔ اور پھر جب حضور وضو کر کے فارغ ہو جاتے، وہ پانی جو برتن میں جمع ہوتا تھا وہ صحابہ کرام مٹھیاں بھر بھر کے، چلو بھر کے، کوئی اپنے سر پہ ڈالتا، کوئی منہ پہ ڈالتا، کوئی سینے پہ ڈالتا، کوئی اپنے بچوں کے سر پہ ڈالتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو مبارک کا پانی جس کے جسم پر لگے گا اللہ تبارک و تعالی شفا دے دے گا، برکات عطا فرما دے گا۔ یہ صحابہ کرام کی عادت۔ تو میں نے اس پر کئی آپ کو واقعات عرض کیے۔ آج کی مجلس میں دو صحابہ کا تذکرہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی حیات طیبہ کی زندگی مبارک کے آخری دنوں کی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ بیماری کے ایام میں ایک دفعہ ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے، صحابہ کرام کو اشارے سے سب کو جمع فرمایا، سب صحابہ قریب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر کسی نے مجھ سے کوئی چیز لینی ہو، کسی کا میں نے کوئی دینا ہو تو وہ مجھ سے، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کا روپیہ پیسہ دینا ہے، کسی کا مال دینا ہے، وہ مجھ سے آج وصول کر لے۔ کسی کی بھی کوئی چیز میری طرف ہو وہ مجھ سے لے لے۔ اور اگر کسی کو میں نے کوئی سزا دی ہو، کسی کو مارا ہو تو وہ بھی مجھ سے بدلہ لے لے۔ دل میں کوئی رنجش میرے لیے نہ رکھے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اگر کسی نے مجھ سے کچھ بدلہ لینا ہے تو لے لے۔ صحابہ کرام تو صحابہ تھے، ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، آپ سے کسی نے کیا بدلہ لینا ہے؟ آپ تو ہمارے مربی ہیں، آپ تو ہمارے باپ ہیں۔ جیسے باپ، ماں باپ، پیر، مرشد، استاد، مربی، وہ اصلاح کرتا ہے، کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی جھڑکتا ہے، کبھی مار بھی لیتا ہے، کبھی کان مروڑ دیا، تو یہ تو آپ کا حق ہے، آپ سے کس نے بدلہ لینا ہے؟ لیکن آپ نے بار بار یہ جب جملہ ارشاد فرمایا کہ کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو لے لے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، غالباً یہی صحابی ہیں جن کا میں نے پہلے نام لیا، حضرت اسید، مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً یہی ہے۔ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی، آپ نے میرے جسم میں ایسے چبھوئی تھی۔ حضور جب صفیں سیدھی کرتے تھے نا، نماز میں بھی صفیں سیدھی کرتے، جہاد میں بھی، میدان جنگ میں بھی آپ صفیں سیدھی کرتے، بالکل صفیں سیدھی کرو، برابر برابر۔ اب کسی موقع پر حضور صف سیدھی کر رہے تھے، اس کا سینہ تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا، آپ نے ایسے لاٹھی چبھائی، سیدھا ہو، صف سیدھی کر۔ آپ نے مجھے لاٹھی چبھوئی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، بڑا دکھ ہوا ہے، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اب یہ کھڑا ہو گیا، حضور چونکہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ لے لو جس نے بدلہ لینا ہے، آپ تو پہلے فرما رہے تھے، یہ کھڑا ہو گیا۔ اب اور صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا حالت تھی صحابہ کی، صحابہ اس کو کہہ رہے ہیں خدا کے بندے بیٹھ جا، کوئی اٹھ کے کہتا یار میرے کو بدلہ لینا ہے،
میرے سے لے لو بدلہ، میرے سے بدلہ لے لو، حضور کو کچھ نہ کہو، میرے سے لے لے بدلہ، میں حضور کی جگہ پر تجھے بدلہ دے دیتا ہوں۔ اس طرح لوگ، اس نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بھئی نہیں، سب بیٹھ جاؤ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہ آؤ، میرا اس کا معاملہ ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑائی، فرمایا جیسے میں نے تجھے لاٹھی چبھوئی تھی تو بھی مجھے اپنا بدلہ لے لے، لاٹھی چبھو لے۔ اس نے لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی نبی علیہ السلام کے قریب آیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، صحابہ کا کیا حال ہوگا۔ آج ایک شخص ہماری آنکھوں کے سامنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑی مارنے لگا ہے، لاٹھی مارنے لگا ہے، لیکن ہم سب بے بس ہیں۔ حضور بھی ہمیں منع کر رہے ہیں، نبی پاک کا اس کا آپس کا معاملہ ہے، ہم بیچ میں آ بھی نہیں سکتے۔ بڑا عجیب منظر ہے، جب یہ شخص نبی علیہ السلام کے قریب آیا اور آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میرا جسم ننگا تھا، آپ نے تو قمیص پہنا ہوا ہے، پھر بدلہ صحیح پورا تو نہیں ہوگا جب تک آپ کا بھی جسم ننگا نہیں ہوگا۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی بات تیری بالکل ٹھیک ہے، اس وقت تیرا جسم ننگا تھا، میں نے ننگے جسم کے اوپر ایسے کر کے چھڑی ماری تھی، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لباس پہنا ہوا، اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی یا قمیص پہنی ہوئی، آپ نے قمیص اتار دی، یا اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ بھی اتار دی، اور جسم مبارک کو ننگا فرما دیا۔ اب وہ صحابی قریب آیا اور محبت سے نبی علیہ السلام کو چمٹ گیا، جفا مار لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسہ دینے لگا اور چوم رہا تھا، اور کہتے ما اردت الا ھذا، ما اردت الا ھذا، حضور میرا بدلہ لینے کا تو ارادہ نہیں تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کے جسم مبارک کو بوسہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں، ما اردت الا ھذا، میرا یہ ارادہ تھا۔ ویسے میں کہتا شاید آپ کہتے جا جا، لیکن آج مجھے موقع مل گیا کہ اب موقع ہے، میں اپنی خواہش اور اپنا شوق جو ہے پورا کر سکتا ہوں، اس لیے نبی علیہ السلام کے آ کے چمٹ گیا، جفا مار لیا، اور نبی علیہ السلام کے کندھا مبارک، پہلو مبارک ننگا تھا، اس کو چومنے لگا، بوسہ دینے لگا، اپنے ساتھ لپٹ گیا اور کہتا ہے ما اردت الا ھذا، حضور بس میرا تو یہی ارادہ تھا۔ یہ حضرات صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح پیار محبت کرتے تھے، اس طرح آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ دوسرا، میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں، بڑی عمر کے صحابی ہیں، یوں سمجھو کہ یہ بابائے قوم ہے، بابائے امت ہے، اس امت میں سب سے زیادہ معمر آدمی، لمبی عمر پانے والا آدمی حضرت سلمان فارسی ہے۔ بعض روایات کے مطابق 250 سال عمر پائی ہے، بعض روایات کے مطابق اس سے بھی زیادہ، کئی 350 سال بھی بعض نے لکھی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو براہ راست دیکھا تھا، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہے، جیسے ہمارے نبی پاک کے جو ساتھ رہے ان کو ہم کہتے ہیں صحابہ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد یا ان پر ایمان لانے والے ان کے جو ساتھی ہیں ان کو کہا جاتا ہے وصی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک وصی کی بھی انہوں نے زیارت کی ہوئی ہے، اتنی لمبی عمر پائی ہے۔
یہ ایران کا رہنے والا اور آگ پوجنے والے خاندان کا فرد ہے، آتش پرست مجوس ہے۔ لمبا ان کا واقعہ ہے، ہم اس واقعے کی تفصیلات نہیں عرض کرتے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد جو ایک عیسائی عالم تھے، راہب تھے، حبر تھے بہت بڑے، اس نے بتایا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور آخری جو نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا، اس کی 3 نشانیاں اس نے مجھے بتائی تھی۔ کتنی نشانیاں؟ 3۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھے وہ نشانیاں یاد تھیں۔ یہ بھی اس نے بتایا تھا کہ وہ مکے میں پیدا ہوگا اور ہجرت کر کے اس شہر میں آئے گا جس شہر کے اندر بہت کھجوروں کے باغات ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی بھی مختلف زندگی کے مراحل سے ہوتے ہوئے یہ یثرب میں آگے، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، یہاں بڑے بڑے کھجوروں کے باغ، لمبی لمبی کھجوریں۔ تو کہتے جب میں اس علاقے میں آیا تو مجھے اطمینان ہوا کہ انشاءاللہ یہ وہی شہر ہے، وہی علاقہ ہے جہاں آخری نبی نے ہجرت کر کے آنا ہے، تو ہو سکتا ہے میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میرے استاد نے 3 نشانیاں بتائی تھی۔ ایک نشانی یہ بتائی کہ آخری نبی جو ہوگا وہ ہدیہ قبول کرے گا، کوئی بھی ہدیہ، تحفہ، جس کو آپ کی زبان میں گفٹ کہتے ہیں، کوئی بھی خادم، کوئی دوست، کوئی ساتھی یا کوئی بھی آدمی کوئی ہدیہ لا کے دے تو وہ قبول کریں گے۔ یہ پیغمبرانہ شان ہے ہدیہ قبول کرنا، ورنہ بعض لوگوں میں ایسا فخر اور آکڑ ہوتی ہے، کسی کی چیز کو قبول نہیں کرتے، محبت قبول نہیں کرتے۔ یہ خادموں کو، محبت کرنے والوں کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، کسی نے پگڑی لا کے دے دی، کسی نے کوئی چادر لا کے دے دی، کسی نے گھوڑا لا کے دے دیا، سواری لا کے دے دی، کسی نے کھانے پینے کی کوئی چیز ہدیہ بھیجا، تو نبی علیہ السلام ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ یہ آپ کی نشانی، قبول فرماتے اور خود اس کو استعمال فرماتے۔ دوسری نشانی کہ آخری جو پیغمبر ہوں گے وہ صدقہ اپنے لیے قبول نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ میں صدقہ دے رہا ہوں تو وہ صدقہ خود استعمال نہیں کریں گے، محتاجوں پر تقسیم کر دیں گے، صدقے کا مال خود نہیں کھائیں گے۔ اور تیسری نشانی استاد نے یہ بتائی کہ آخری پیغمبر جو ہیں ان کے دونوں کندھوں کے درمیان پچھلی جانب مہر نبوت ہے۔ یہ ایک نشانی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، پچھلی کتابوں میں یہ نشانی بتائی گئی، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں، مہر نبوت۔ یہ 2 کندھوں کے درمیان پچھلی جانب گوشت کا تھوڑا سا ایسے ابھرا ہوا حصہ، تھوڑا سا گوشت کا، جیسے آپ سمجھ لیں کہ روٹی کا پیڑا ہوتا ہے، اس طرح یہاں پر ایک گوشت تھوڑا سا ابھرا ہوا، یہ ایک نشانی تھی، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا، صحابہ جب تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو صحیح صحیح نماز پڑھا کرو، یہ نہ سمجھو کہ میرا منہ ادھر ہے، میں ادھر بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ جیسے آپ کو دونوں آنکھوں سے نظر آتا تھا، اس طرح مہر نبوت کے ذریعے سے آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، آپ کے معجزات۔ بہرحال وہ مہر نبوت آپ کے کندھوں کے درمیان، یہ بھی نشانی میرے استاد نے بتائی۔ تو جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے ہمارے اس علاقے میں آئے ہیں، آپ ابھی قباء میں ٹھہرے ہوئے تھے، جب حضور تشریف لائے تھے پہلے کئی دن آپ قباء میں ٹھہرے تھے، جہاں قباء مسجد ہے،
یہ بستی مدینے سے الگ بستی تھی، درمیان میں پہاڑ تھا۔ حضور 18-19 دن یہاں رہے، تو آپ قباء میں ٹھہرے ہوئے، کہتے میں نے ایک بڑا سارا کھجوروں کا ٹوکرا لیا، اس میں اچھی اچھی کھجوریں ڈالیں، اور میں پوچھتا پاچھتا معلومات کرتا ہوا قباء پہنچ گیا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں معلومات کی اور حضور کے پاس پہنچ گیا، میں نے سلام کیا اور میں نے وہ کھجوریں آپ کے سامنے کی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، آپ قبول فرما لیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا اور میرے سامنے آپ نے ان کھجوروں کو کھانا شروع کیا اور ساتھیوں کو بھی تقسیم کیا۔ میں نے کہا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، پھر میں کھجوریں لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ صدقہ ہے، میں صدقے کی کھجوریں لایا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ صدقہ ہم قبول نہیں کرتے، یہ ضرورت مند مساکین محتاجوں کو دے دو۔ آپ نے اس کو ادھر ادھر تقسیم کر دیا، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو میں سمجھ گیا کہ دوسری نشانی بھی کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ اب میں اس جستجو میں، اس تلاش میں کہ تیسری نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت، اس کو کیسے دیکھوں؟ اکثر آپ چادر اوڑے ہوئے ہوتے ہیں یا قمیص پہنا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں کندھوں کے پیچھے میں کیسے آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ یہ نشانی میں دیکھوں گا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن یہ نشانی کیسے دیکھوں؟ میں اس کے لیے مضطرب ہوں، پریشان ہوں، فکر مند ہوں۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بقیع کے قبرستان میں کسی مردے کی تدفین فرما رہے تھے، وہاں کئی لوگ جمع تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں قبر مبارک میں مردے کو دفن کیا، مٹی کو درست کیا، قبر پر آپ نے دعا فرمائی۔ میں وہاں پہنچ گیا، فرماتے کبھی میں ادھر کھڑا ہوتا، کبھی میں پیچھے کھڑا ہو جاتا، کبھی میں ادھر کھڑا ہو جاتا۔ جب حضور گھوم کر ادھر چلے جاتے میں پھر جا کر پیچھے کھڑا ہو جاتا۔ جب نبی علیہ السلام دوسری طرف گئے میں پھر جا کر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ کسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی چادر مبارک نیچے کو سرک جائے، نیچے کو چلی جائے اور میں دیدار کر لوں، دیکھ لوں، نشانی دیکھ لوں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے مقصد کا پتہ چل گیا، اللہ نے ہی آپ کے دل میں ڈال دیا، آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے مجھے فرمایا سلمان ادھر آ جاؤ۔ میں پیچھے آیا، آپ نے چادر مبارک ہٹا دی، میں نے دیکھا مہر نبوت چمک رہی تھی، میں نے اس کو بوسہ دیا اور میں سامنے کھڑا ہو کر میں نے کہا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میری تینوں نشانیاں موجود ہیں، آپ ہی اللہ کے سچے نبی، آپ آخری نبی، جیسے مجھے میرے استاد نے بتایا یہ نشانیاں پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے تذکرے میں، ان کے احوال کے بیان میں بڑا نور ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ صحابہ کیسے حضور سے محبت کرتے تھے، کیسے عقیدت کرتے تھے، کیسے پیار کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور کے غلاموں کے ساتھ ہمیں بھی محشور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔